إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا. محترم معزز سامعین کرام، علماء اعظام، آج جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے چوتھا روز ہے. ہم خلافت اربعی کے قائل ہیں، خلفائے راشدین میں، اگرچہ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل، اور شاید اسی مناسبت سے یہ 4 دن رکھے ہیں ساتھیوں نے. اور ان 4 دنوں میں جو موضوع رہا ہے وہ ہے دفاع صحابہ اور اہل بیت. صحابہ کرام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں. صحابہ سے مراد صرف حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت طلحہ و زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد اور سعید،
اور دیگر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات وہی مراد نہیں ہوتی، بلکہ ان میں اہل بیت بھی شمار ہوتے ہیں جس پر صحابی کا اطلاق ہوتا ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کے اوپر زندگی گزاری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، اور ایمان پر ہی اس کو ایمان موت نصیب ہوئی۔ یہ صحابی کی تعریف، یعنی جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہو اور ایمان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو اور ایمان ہی پر اس کو موت نصیب ہوئی، یہ ہے صحابی کی تعریف۔ صحابہ کرام کے عنوان پر بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے عناوین ہیں جو وضاحت طلب ہے، لیکن میں اس محدود وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں، لیکن ان کا ڈبل حق ہے امت پر اہل بیت ہونے کا، ایک صحابی ہونے کا اور ایک اہل بیت ہونے کا۔ یہ لحاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تلقین کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس کا لحاظ رکھتے، تابعین اعظام بھی اس کی پاسداری کرتے، حتیٰ کہ ہمارے محدثین رحمہم اللہ اور ائمہ فقہا وہ بھی اس کی پاسداری کرتے۔ آپ اندازہ کریں، میں صرف ایک واقعہ دہراتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آخری ایام میں جب بہت بیمار تھے اور ملاقات سے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لوگوں کی ملاقات سے روک دیا تھا، بیماری کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے، لیکن ایک بات کہی تھی بیٹے کو، اگر بنو ہاشم میں سے نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے کوئی آئے تو اس کو نہیں روکنا، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے آمل نہیں۔ آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف وہ اہل بیت کے ساتھ خصوصی تعلق اور وابستگی کا کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، وہ ان کا کس طرح لحاظ رکھتے تھے، یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ اور میں نے وہ جو ایک کتابچہ لکھا ہے کہ خطبہ غدیر قم اور حقوق اہل بیت، اس میں اس موضوع کی پوری تفصیل حسب توفیق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ اس میں جمع کر دی۔ اس موضوع پر جتنی معلومات اگر آپ حاصل کرنی چاہتے ہیں تو اس کتاب کی طرف مراجعت کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سارے انسان جمع ہو جائیں، خواہ وہ کتنے ہی متقی پرہیزگار اور کتنے ہی ورع اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، وہ سب مل کے بھی ایک نبی کا مقام نہیں پا سکتے۔ سب مل کے ایک نبی کا مقام نہیں پا سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر سارے صلحاء، متقین اور بڑے بڑے عباد سب مل جائیں، بلکہ ساری امت اگر ان مراتب پر فائز ہو جائے تو وہ سارے مل کے بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔
جس طرح سب مل کے ایک نبی کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا، اسی طرح سب مل کے کوئی ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مکتوبات میں یہ بات فرمائی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل حضرت اویس قرنی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ خیر التابعین اویس بن اویس القرنی، کہ تابعین میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ اویس قرنی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ علماء کرام نے یہ بات تفریق کی ہے تھوڑی سی، کہ علم اور علم کی خدمت میں تابعین میں سب سے بلند ترین مقام حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے بعد علم کی جتنی خدمت حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، دوسرے ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پاتے۔ اور بھلائی اور نیکی کے اعتبار سے، خیر کے لحاظ سے سب سے بلند تر مقام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بعض حضرات یہاں کیا کروں، باتیں تو بہت ذہن میں ہیں، بہت سے حضرات یہ ہمارے جتنے صوفیاء کے طبقات ہیں، سوائے نقش بندی حضرات، وہ قادری ہوں، چشتی ہوں یا سہروردی، وہ سب کے سب اپنا سلسلہ نسب یا اپنا سلسلہ تلمس بواسطہ حضرت حسن بصری حضرت علی تک پہنچاتے سارے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تو حضرت علی سے سماعی ثابت نہیں۔ انہوں نے، صوفیوں نے تو ایک خرقہ پہنا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں حضرت حسن بصری کی۔ علماء کہتے ہیں خرقہ پہنانا تو کجا رہا، ان کی تو ان کے ملاقات ہی نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تھے، خلیفہ بننے کے بعد آپ چلے گئے، تشریف لے گئے تھے کوفہ میں، اور حسن بصری وہ یمن چلے گئے تھے، ملاقات تو ہے ہی نہیں ان کی۔ خرقہ کہاں سے آ گیا اور تلمس کہاں سے آ گیا؟ لیکن صرف نقش بندی سلسلہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور یہ سلسلہ متصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ المیہ کی بات ہے کہ بر صغیر میں اس کا انکار اور اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، ازالۃ الخیرباء میں بھی اور قرۃ العینین میں۔ اور امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اس مسئلے پر بھی، جہاں اور مسائل پر اختلاف ہوا، اس مسئلے پر بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں، بلکہ ان کے اس موقف کے خلاف کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کا دفاع بھی کیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی سلاسل وہ حضرت حسن کے ساتھ اور حضرت حسن کا حضرت علی کے ساتھ، اور اس میں پھر جو غلو ہے، پناہ با خدا کچھ نہ پوچھیے کہ کہنے والے اور لکھنے والوں نے کیا کچھ لکھا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، حیران کن باتیں، اور وہ کہنے والے معمولی انسان نہیں، واعظ نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، وہ بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے صاحب تقوی اور پرہیزگار، حتیٰ کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب یہی بات کہتے ہیں۔ لیکن
یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی بات ہے جو محدثین رحمہم اللہ اور اصحاب علم نے کہی ہے، دوسرے اصحاب علم نے کہی ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے، اور یہ بات جنم لی ہے ایک کشف کی وجہ سے، مجدد صاحب کے ایک کشف کی وجہ سے۔ حالانکہ کشف بذات خود حجت نہیں ہے، حجت کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے یا قیاس ہے، لیکن قیاس کے لیے بھی ایک مقیس علیہ چاہیے، مطلقاً قیاس نہیں، قیاس کے لیے کوئی اور مدار چاہیے جس پر قیاس کیا جائے علمی اعتبار سے، کیونکہ طلباء کا حلقہ بھی ہے، اس لیے میں یہ باتیں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سے عرض کر دوں۔ لیکن کشف حصول علم میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور جو کشف کے قائل ہیں اس میں شرط لگاتے ہیں کہ وہ شریعت کے منافی نہ ہو۔ اب یہ کشف شریعت کے موافق نہیں ہے، مخالف ہے۔ وہ کشف اگرچہ مجدد صاحب کا ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ خود مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو درجہ، دو مرتبہ، جو افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے سلسلہ نقش بندیہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے، یعنی اس سبب سے وہ نقش بندی سلسلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کشف خود ان کی رہنمائی اور ان کی ہوئی بات کے منافی ہے، نصوص بھی اسی کی مؤید ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو فرمایا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ہے، اور جو امتیازات امت میں حضرت ابو بکر کو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ وہ امتیازات حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے، سمجھ لیں، جس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام میں بھی فرق مراتب ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں اولو العزم انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اولو العزم انبیاء میں پھر دو کا مرتبہ ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت محمد رسول اللہ کا مرتبہ، آپ کا درجہ اور مرتبہ وہ انسانوں پر ہی نہیں پوری مخلوق پر ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح انبیاء میں ہے، بلکہ خود قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن سارا اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، لیکن قرآن مجید میں بھی سورۃ فاتحہ کا درجہ کیا ہے، قل هو اللہ احد کا درجہ کیا ہے، سورۃ بقرہ کا اور سورۃ آل عمران کا درجہ کیا ہے۔ علماء کرام اس بات سے آگاہ ہے، طلباء بھی اکثر و بیشتر اس سے واقف ہیں۔ تو قرآن کلام الہی سارا ہونے کے باوجود اس میں بھی کیا ہے، افضلیت برابر نہیں ہے، درجہ برابر نہیں ہے۔ انبیاء سب اللہ رب العزت کے رسول ہونے کے باوجود ان کا مرتبہ برابر نہیں ہے۔ صحابہ کرام باوجود شرف صحبت کے لحاظ سے سب کو یہ شرف حاصل ہے، لیکن درجے اور مرتبے کے درمیان فرق ہے، درجے اور مرتبے کے درمیان فرق ہے۔ یہ بات ہمارے عقائد کی کتابوں میں ہے کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، عشرہ مبشرہ کے بعد پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر کے بعد اصحاب شجرہ ہیں، اصحاب شجرہ کے بعد اصحاب فتح سے پہلے ہیں، اور جو اصحاب فتح کے بعد کے صحابہ ہیں وہ بھی صحابی ہیں سب صحابی، لیکن درجے اور مرتبے کے اعتبار سے جو مقام
اصحاب اربع کو، اصحاب عشرہ کو، اصحاب بدر کو، اصحاب شجرہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی تقسیم ہے۔ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی کسی کو امتیاز بخشتا ہے، اللہ ہی کسی کو امتیاز عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے دینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امتیاز دیا ہے اللہ ذوالجلال نے، اور یہ امتیاز بتلایا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عرض کر رہا تھا کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افضل تابعین، خیر التابعین، نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ کون ہے؟ حضرت اویس قرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اویس قرنی اگر تمہیں مل جائے تو اس امت کی فلاح کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے ان سے دعا کرانا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرن سے آنے والے حج پر مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ کیا تم میں کوئی آنے والوں میں اویس نامی ہے؟ پھر ایک مرتبہ ملے اور ان سے دعا کروائی، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان انہیں یاد کروایا، اور اپنے لیے اور امت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کرائی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے، جو بات مجدد صاحب نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اویس قرنی اتنے مرتبے پر حامل اور فائز ہونے کے باوجود اس کا مقام قاتل حمزہ حضرت وحشی بن حرب کے برابر بھی نہیں ہے۔ وحشی بن حرب جس نے نبی علیہ السلام کو ایک بار دیکھا، جب آپ پر ایمان لائے، آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی، آپ نے فرما دیا وحشی سامنے نہ آیا کرو، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد وحشی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ضرور ہوتے لیکن سامنے نہ ہوتے، دائیں بائیں پیچھے ہوتے، تاکہ نبی علیہ السلام کو مجھے دیکھ کے اذیت نہ ہو۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اویس قرنی بھی حضرت وحشی بن حرب رحمت اللہ علیہ کے درجے کو نہیں پا سکتا جو قاتل حمزہ ہے، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، کوئی مرتبہ پا سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، طلحہ و زبیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین؟ کلا ثم کلا، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس سے بھی پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیے، طبقات الشافعیہ میں علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کے ترجمے میں یہ ان کا قول ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، صرف اللہ جانا۔ جس مالک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور جس مالک نے آپ کو اعزازات اور اکرامات سے نوازا، وہ مالک جانتا ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ وہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے، کوئی انسان باقی کوئی جانتا نہیں۔ دینے والا جانے یا لینے والا جانے، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو معراج کا شرف حاصل ہوا، منکرین نے اس پر مذاق اڑایا تو اللہ نے صرف ایک بات کہی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ کیسے چلے گئے فضا کو چیر کے؟ اور جو 40 دن کا سفر بیت المقدس کا مکہ سے کے دوران جانا بھی اور واپس آنا بھی راتوں رات، یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے پجاریوں نے عقل کے خلاف سمجھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک لفظ نے ان سارے اعتراضات کو اڑا دیا کہ سبحان، تمہارے نزدیک یہ مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے، لے جانے والا لے گیا اور جانے والا چلا گیا، تمہیں اس سے کیا؟ اللہ کے لیے کیا کوئی چیز مشکل ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جو چاہے انعام کرے اور جو چاہے اسے عطا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی سے بات ادھر ادھر چلی جائے گی۔ جبرائیل سے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ جبرائیل میرے آنے جانے کو مانے گا کون؟ کون تسلیم کرے گا؟ جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ آپ کی تصدیق کرنے والا صدیق ہے، آپ کی تصدیق صدیق کرے گا۔ اور صدیق نے کی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل نے ابو بکر صدیق ہی کو پکڑا۔ بتلاؤ ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بیت المقدس راتوں رات جا کے واپس آ سکتا ہے؟ 40 دن کا سفر، اور پھر یہ بھی کہے کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں، 7 آسمان کے اوپر گیا ہوں؟ کوئی مان سکتا ہے اس کو؟ ابو بکر کہتے ہیں کوئی نہیں مان سکتا۔ لیکن یہ تو بتلاؤ نا، یہ بات کہی کس نے ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ ابو جہل کہنے لگا محمد نے کہی ہے، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر محمد نے کہی ہے تو بالکل سچ کہا ہے، آپ گئے۔ جب آپ نے کہہ دیا پھر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کہنا ہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور یہ تصدیق، ان کی اس تصدیق کی خبر نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے پہلے دے دی تھی۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی آپ کے درجے اور مرتبے کو جانتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے بعد اگر آپ کے مقام اور مرتبے کو کوئی سمجھتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، کن اعزازات سے نوازا ہے، تو وہ ابو بکر صدیق ہے، جو حضر کے بھی ساتھی ہیں، جو سفر کے بھی ساتھی ہیں، جو غار کے بھی ساتھی ہیں، جو مدار کے بھی ساتھی ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں عالم ارواح کے بھی ساتھی۔ حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں اللہ کے لشکر ہیں، عالم ارواح میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ فرمایا جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں، دنیا میں وہی آپس میں دنیا میں وہی آپس میں متعارف ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعارف، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ساتھ آنا جانا، آپ کے ساتھ مشورے، وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے امام غزالی نے کہا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حقیقت بھی یہی۔ امام احمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے وہ۔
کیوں؟ اس لیے کہ جو معیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ معیت وہ ہے کہ ایسی معیت اگرچہ دوسرے صحابہ کو حاصل ہے، لیکن اس معیت میں جو اختصاص حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہ تھا، وہ کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت سے بھی اور دوسری حدیث سے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جلاء الافہام میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ حبیب افضل ہے یا خلیل افضل ہے، حبیب کا درجہ زیادہ ہے یا خلیل کا درجہ زیادہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں خلیل کا درجہ زیادہ ہے حبیب کے درجے سے۔ اللہ محبت تو بہت سے لوگوں سے کرتا ہے، لیکن مقام خلت وہ اللہ نے جلال نے عطا فرمائی ہے تو یا ابراہیم خلیل اللہ کو دی ہے یا محمد رسول اللہ کو دی۔ بات سمجھائے؟ اس لیے امام احمد فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر سے کسی کو بلند تر سمجھتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور اللہ ذو الجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، انہی کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہیں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ ذو الجلال نے ان کے دلوں میں ایمان کو لازم قرار دے دی، ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے فرمایا یہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے۔ یہ اللہ کی خبر ہے، حکم نہیں ہے، بات سمجھ لو۔ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، اللہ کی خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ علماء نے اصول میں لکھا ہے کتابوں میں کہ حکم منسوخ ہوتا ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خبر ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، یہ اس کے اہل تھے، یہ اس کے اہل تھے، کانوا احق بہا، اور اس کے حقدار تھے، سب سے زیادہ حقدار تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتلائیے کہ کیا اللہ کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے دلوں میں جو اللہ نے ایمان کی بہار لگائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے بعد وہ بہار ایسی نہ تھی جو ان کے دلوں میں تھی یا ان کے دور میں تھی۔ اور کہیں اللہ ذو الجلال نے یہ بات بھی فرمائی سورۃ الحجرات میں، حبب الیہم الایمان وکرہ الیکم الکفر، حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں میں کفر کی، فسق کی اور عصیان کی نفرت ڈال۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی بھی ہے، اور وہ دو ہی باتیں میں نہیں کہہ رہا، امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیم الصلاۃ میں
اور اسی سے بغیر حوالے کے، وہ تو بعد میں ملا حوالہ، یہ اصل بات کہاں ہے؟ اور یہ نقل کی ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں سیر و اعلام النبلاء میں۔ وہ کہتے ہیں بات سمجھو کہ ایک ہے ایمان، یعنی امور خیر میں صرف ایک کا ذکر، اور امور شر میں سے 3 کا ذکر۔ غور کیجیے، یعنی امور خیر میں ایمان، اور امور شر میں 3۔ شر، سب سے بڑا شر کفر، دوسرا سب سے بڑا شر فسق، کبیرہ گناہ، اور تیسرا سب سے بڑا فسق گناہ وہ عصیان، صغیرہ گناہ۔ یعنی کبیرہ بھی، کفر بھی، کبیرہ بھی، صغیرہ بھی۔ اور یہی تقسیم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بھی بیان کی ہے۔ لیکن امام مروزی کہتے ہیں کہ ایمان کو مجمل کیوں چھوڑا؟ کفر کے مقابلے میں صرف ایمان کیوں لائے؟ باقی امور خیر میں سے کسی کا ذکر کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایمان کہہ دیا تو اس ایمان میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اور اس میں تمام امور خیر ہیں جن کی نشاندہی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ نے کی۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها قولہ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ ایمان کے 70 سے اوپر شاخیں، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں۔ ہمارے ہاں جو ہم قاعدے پڑھتے ہیں عموماً ان میں کیا لکھا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے اس کا بھی اعتراف، یہ ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان کی صحیح تعریف نہیں ہے۔ صحیح تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یہ 3 چیزیں ایمان کے لیے ہیں۔ یعنی پہلے اقرار ہے، تصدیق ہے، اقرار اور تصدیق کے بعد عمل ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یہ دلائل ہیں اس کے، یہ ثبوت ہے کہ میرا ایمان ہے۔ ورنہ دنیا میں کون سی عدالت ہے کہ جس میں بعض دعوے کی بنیاد کے پر مقدمے اس کے حق میں کر دیا جائے؟ اگر تم قیامت کے دن پیش ہو گئے تو بتلاؤ کیا تمہارا یہ مقدمہ کامیاب ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں۔ کسی نے کہا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت صاحب کیا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ فرمانے لگے فرمایا ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ دنیا کی کوئی چابی ایسی ہے کہ جس کے دندانے نہ ہوں؟ یہ دندانے کیا ہیں؟ یہ نماز ہے۔ یہ دندانے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ روزہ ہے، یہ اعمال ہیں۔ اگر یہ دندانے نہیں ہیں تو یہ چابی پھرتی رہے گی، جنت کی چابی جنت کے دروازے کو کھولے گی نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ تو ایمان کے لیے صرف اقرار اور تصدیق نہیں بلکہ عمل بھی ہے۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الایمان، کتاب الایمان امام بخاری نے پہلے ذکر کیا ہے، جو اس میں کیا ہے؟ الصلاۃ من الایمان،
الزکات من الایمان، الحج من الایمان، الجہاد من الایمان، حب الانصار من الایمان، حب علی، حب صحابہ من الایمان. یہ امور ایمان ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ. اور وہ حدیث جس میں فرمایا افضلہ قولہ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے تاکہ کسی مسلمان کو گزند نہ پہنچے. یہ ہے ایمان. کسی مسلمان کو گزند نہ پہنچے، یہ ہے ایمان. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو دکان صاف کر کے، گھر صاف کر کے اس کا کوڑا کرکٹ کہاں پھینکتے ہیں؟ وہ بازار میں، وہ گلی میں پھینکتے ہیں، راستے میں پھینکتے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں کوئی فرد ایسا نہ تھا جو نماز سے محروم تھا، بلکہ سب نمازی تھے. کوئی بے نماز نہ تھا. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ایمان کا حصہ ہے، نماز ایمان کا حصہ ہے. اور قرآن نے کہا ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. جب بیت المقدس سے منہ مڑوا کے بیت اللہ کی طرف منہ کروایا گیا، بھانت بھانت کے اعتراضات اور بولیے منافقوں نے بھی بولی اور یہودیوں نے بھی. اس کے جو جوابات دیے ان میں سے ایک جواب یہ ہے، تفصیل نہیں جاتا، ایک جواب ان اللہ لا یضیع ایمانکم. ایک اعتراض کیا تھا کہ ان کی پہلی نمازیں کہاں گئی، ان کا کیا حکم ہوگا؟ آج قبلہ ہی ان کا بدل گیا. اگر یہ درست ہے تو پہلی نمازیں کیسے درست ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے نماز ایمان ہے، زکوٰۃ ایمان ہے، حج ایمان ہے، جہاد ایمان ہے. سارے امور جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ ایمان ہے. اور اسی کو شجرہ طیبہ کہا ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین. جس کا پھل ہر وقت ملتا ہے، جس کا نفع ہر وقت حاصل ہوتا ہے، جس سے استفادہ ہر وقت پہنچتا ہے. مومن کے ایمان کی یہی مثال ہے، شجرہ طیبہ کی مثال. مومن سے نفع پہنچتا ہے، مومن سے تکلیف نہیں پہنچتی. مسلمان کے ہاتھ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. ایماندار وہ ہے، مومن وہ ہے جس سے دوسروں کی عزت اور دوسروں کی جان وہ محفوظ رہے. یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم انفعکم للناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. بھائی دین کے دو ہی درجے ہیں، دین کے احکام کے دو ہی خلاصے ہیں. ایک خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق اللہ کی پاسداری چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں حقوق العباد کی پاسداری کریں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو. اس میں مخلوق کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات آ جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ توحید سے لے کے ادنا سے ادنا اطاعت اور فرم برداری کا حکم، وہ سب اس کو شامل. اس لیے یہ دو لفظ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سب مشائخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دین کا خلاصہ ان دو چیزوں پر منحصر ہے. ایک اللہ رب العزت کے حکم، اس کی پاسداری کرو.
اور دوسرا کیا؟ اللہ کے بندوں کے حقوق ان کی پاسداری کرو، مخلوق کے حقوق، بندوں کے نہیں، انسانوں کے نہیں، بلکہ مخلوق کے حقوق۔ انسانوں کے حقوق نہیں اللہ نے بتلائے، حیوانات کے بھی بتلائے، حیوانوں کے حقوق بھی بتلائے، ان کی پاسداری بھی کرنا ہے۔ اور کیا ایک حیوان کو پانی پلانے والی جنت میں نہیں چلے گئی تھی؟ اور کیا ایک حیوان کو مار دینے والی پیاسی بھوکی جہنم کا ادھر نہیں بنی تھی؟ اس لیے یا حقوق اللہ ہیں یا حقوق الناس ہیں، حقوق العباد ہیں، اللہ کے سب بندے ہیں، یہی خلاصہ ہے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ امام محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں کہ ایمان میں یہ ساری باتیں ہیں، اور مقابلے میں کیا ہے؟ کفر، فسق، تیسرا کیا؟ عصیان، نافرمانی کے یہ تین درجے ہیں، کفر، ارتداد یا کافر، دوسرا فسق، یہ کبیرہ گناہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور عصیان، نافرمانی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھی کرّ الیہم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں میں نے کراہت ڈال دی، وہ کفر کو پسند نہیں کرتے، کفر سے وہ نفرت کرتے ہیں، فسق سے نفرت کرتے ہیں، عصیان سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ ایک ہے گناہ ہو جانا، ایک ہے باقاعدہ گناہ کرنا، بات سمجھ لو۔ ایک ہے گناہ ہو جانا، اس سے کوئی بات بچا ہوا نہیں ہے، ایک ہے باقاعدہ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ یہ صحابہ کرام کی خون نہ تھی، غلطی ہو جاتی ہے، وہ معصوم نہیں تھے، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ لیکن وہاں بھی ایک مسئلہ ہے، سمجھ لیں وہ بات بھی، ان کی عصمت بہی مانا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے فوراً اس پر تنبیہ آ جاتی کہ یہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک کام کیا تھا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس کو میں نے حلال قرار دیا آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ نے یہ کہا تھا میں شہد آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن اللہ ذوالجلال نے فوراً اس پر تنبیہ فرما دی۔ نبی اس پر قائم نہیں رہتا، باقی امتی اس پر قائم رہتے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کرنا اور مسلسل کرتے ہی رہنا یہ حضرات صحابہ کرام کا شیوا نہ تھا۔ غلطی ہو جاتی تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے، بعد میں بھی ہوئی ہے، وہ معصوم نہ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے برابر نہیں ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ، زائے نصیب، زائے نصیب، زائے نصیب۔ فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے برابر نہیں، میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، برابری تو نہیں ہے، لیکن ایک بات میں برابری ہے، وہ کیا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ میں نے سب سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں جنت دوں گا، تم جتنے بھی ہو، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، ان تمام سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ پروانہ ان کو مل چکا۔ یہ اعزاز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ ذوالجلال نے عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر لب کشائی یہ کسی اہل ایمان کو زیبا نہیں دیتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل، اپنی زبان، اپنے کردار سے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو ذکر کرے، نہ کہ ان واقعات کو دہرائیں جن واقعات سے کسی اعتبار سے ان کی اہانت، ان کی توہین کا پہلو یا ان کی کمزوری کا کوئی پہلو نمایاں ہوتا ہو۔ یہ اب ہمارے لیے بھی امتحان کا مسئلہ ہے، اب یہ ہمارے امتحان کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے نہ کوئی ایمان کے برابر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے، نہ ان کے عمل کے برابر کسی کا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت مجدد صاحب کے قول سے میں پہلے ثابت کر چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے جس طرح کہ حافظ ابن حجر نے فضل الباری میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی روزانہ اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے آدھا سا، کتنا، آدھا پاؤ، یوں سمجھو آدھا پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کے برابر تمہارا اونٹ پہاڑ کا سونا خرچ کیا ہوا برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان بھی اور عمل بھی، ان کے ایمان اور عمل کے ساتھ کسی کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر اہل ایمان کے ایمان کو جمع کر کے کسی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بوجھل ہو جائے گا۔ نہ ان کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان ہے، نہ ان کے عمل کے برابر کسی کا ایمان عمل ہے۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں، زید بن نفیل کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں بھی توحید پرست تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، بلکہ مشرکین مکہ جب بچیوں کو زندہ درگور کرتے تو یہ ان کی منت سماجت کر کے بچیوں کو لے لیتے، ان کی پرورش کرتے اور باعزت نکاح کر کے دیتے۔ یہ حضرت زید بن عمر بن نفیل، عمر بن نفیل جو تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، زید بن عمر، سعید بن زید بن عمر بن نفیل۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ انسان، وہ صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا ہے، کسی جہاد میں، غزوے میں شریک ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں اگر کسی انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دی جائے 950 سال سے زیادہ، اور وہ 950 سال تک اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا رہے، تو اس کا یہ ایک عمل اس کے 950 سال کی عبادت کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان ہو یا صحابہ کرام کا عمل ہو، نہ ان کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان، نہ ان کے عمل کے برابر کسی کا ایمان عمل، یہ ہے صحابہ کرام۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، نبی علیہ السلام، ہم جو کہتے ہیں کہ نبی صحابہ کرام کے بارے میں زبانوں کو لگام دو، لب کشائی نہ کرو، بد کلامی نہ کرو، یہ اس لیے کہ خود سرکار ہمیں روک گئے، خود آپ ہمیں منع کر گئے ہیں، خود آپ نے فرمایا ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکر النجم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا، فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے خاموش ہو جاؤ، جب ستاروں کی باتیں آئیں، چالیں ستاروں کی، تو خاموش ہو جاؤ، جب تقدیر کا مسئلہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے خاموش کروایا،
مگر ہم خاموش نہ رہ سکے۔ نجم، یہ ستارے، ان کی چالوں کو دیکھنے والے آج بھی موجود، منجم موجود، اور اس نے جناب علم نجوم کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں یہ جادو اور ٹونا گھر گھر آج بربادی کا باعث بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے؟ اور اسی طرح تقدیر کے مسئلے میں بات سے روکا، نتیجہ کیا ہوا؟ جو نہ رکے، امت میں قدریہ کے نام پہ ایک بدعتی فرقے نے جنم لیا۔ نبی علیہ السلام نے روکا کہ میرے صحابہ کے بارے میں لب کشائی نہ کرو، خاموش رہو، خاموش نہ رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ خارجی ہو گئے اور کچھ رافضی ہو گئے۔ بات سمجھے؟ کچھ خارجی ہو گئے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ، جو آپ نے حکم فرمایا تھا اس کی مخالفت کا نتیجہ۔ چاہیے تو یہ کہ ہم سب خاموش رہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کریں، ان پر حرف گیری اور ان کے بارے میں شکایت یہ ہماری زبان پر زیبا نہیں۔ چہ نسبت خاکراب عالم پاک، ہماری پوزیشن ہی کیا ہے، ہماری حیثیت اور نوعیت ہی کیا ہے کہ ان پاک بازوں کے بارے میں جن کی صفائی اور جن کی طہارت اور جن کی پاکیزگی اور جن کی صداقت اور جن کی امانت اور جن کی دیانت اور جن کی شرافت اور جن کی جانساری کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا اور خود محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے، ہم کیا اوقات رکھتے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں لب کشائی کریں؟ کیا حق ہے ہمارا؟ چہ نسبت خاکراب عالم پاک، ہمیں اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بڑوں کے منہ آنا یہ شریف زادوں کا کام نہیں ہوتا، بڑوں کے منہ آنا یہ شریف زادوں کا کام نہیں ہوتا۔ شریف زادے بڑوں کے سامنے بولتے نہیں، اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ بڑوں کے سامنے بولو بھی نہ۔ ہم بڑوں کے سامنے بدکلامی کرتے ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے ہم؟ آپ نے تو بڑوں کا عزت احترام کرنے کا حکم سکھایا اور فرمایا ان کے سامنے بولو بھی نہ۔ یہی سبق تھا صحابہ کرام کا، یہی سبق تھا محدثین رحمہم اللہ کا۔ وہ بڑوں کے سامنے بولتے نہیں تھے، بڑوں کے سامنے حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ امام سعید سفیان ابن عیینہ مکہ مکرمہ کے امام ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، مدرسہ سماع طالب علم میں بیٹھے ہیں، اچانک امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تلامذہ پوچھتے عرض کرتے ہیں حضور حدیث سنائیں۔ فرمانے لگے ہمیں اکابر کا سبق یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، وہ تو امت کے بڑے ہیں، بات سمجھو یا نہیں سمجھو، وہ تو امت کے بڑے ہیں، اب ان کے خلاف بولیں تو اپنا ہی نامہ اعمال کریں گے برباد۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کون تھے مومن اس وقت مومن کون تھے جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی؟ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹتا ہے۔ اور یہ وہی مومن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کے ایمان طرح ایمان لے آؤ تو پھر تمہارا ایمان کا اعتبار ہے، ورنہ تمہارے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ ایماندار ہیں۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو، تمہاری رسیاں ڈھیلی ہم نے کر دی ہیں، جدھر طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن نتیجہ سن لو، نتیجہ سن لو۔ آج ہی سنا دیتے ہیں نصلہ جہنم، ہم ان کو جہنم رسید کریں گے۔ تم اپنی منمانی کر لو میرے مومنوں کے خلاف، میرا بھی فیصلہ سن لو۔ تم منمانی کر لو، میرا بھی فیصلہ سن لو۔ میرا فیصلہ ہے نولہ جہنم وساءت مصیرا، میں جہنم میں تمہیں پھینک دوں گا، بہت بری جگہ ہے۔
اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جوڑے، ان کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور محبت سے اللہ سے درجے پائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی وہی اطاعت، وہی وفاداری، وہی جانشاری اور وہی فرما برداری اور وہی محبت اللہ ہمارے دلوں میں بھی جاگزین کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فضیلت مآب علماء و مشائخ، بالخصوص حبیبنا و سیدنا حضرت علامہ شان الحق فری حفظہ اللہ، اور دیگر علماء و مشائخ، اور بالخصوص ہمارے یہ عزیز فضیلت مآب حسین صاحب اور ان کے رفقاء جنہوں نے یہ اہتمام کیا کہ اس وقت امت کے اندر جو ایک فتنہ بہت پھیلا ہوا ہے اور کئی ذہنوں کو مسموم کر دیا ہے، اور کئی لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کر دیا ہے جس میں صحابہ کی تعظیم نہیں، ان کی توقیر نہیں، ان کا احترام نہیں، بلکہ ان پر طعن کرتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان کھولتے ہیں اور ان سے کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بڑا شدید اور بڑا دین کے لیے نقصان دہ شعور ہے، اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس دل میں ان لوگوں کی محبت نہ ہو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور اس امت کے وہ محسن ہیں، اور اس امت تک انہوں نے وہ دین جو اللہ نے اتارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اور ان صحابہ نے اس پر اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے انہوں نے دیکھا۔ اور اس دین کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان بنایا صحابہ کے لیے، اور صحابہ کو میزان بنایا بعد میں آنے والوں کے لیے، جیسا کہ شیخ صاحب نے آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو بتایا کہ آمنوا کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور سچے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اولئک هم الصادقون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ جن کی صداقت کی اللہ رب العزت نے گواہی دی، جن کے ایمان کی اللہ رب العزت نے گواہی دی، اور ان کے ایمان کو نمونہ اور ان کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ اس طرح ایمان لاؤ، پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ اس ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کے بارے میں کہ انسان کے دل میں کوئی میل آ جاتا ہے، کوئی زہر آ جاتا ہے، کوئی نعوذ باللہ کراہت کے جذبات آ جاتے ہیں، تو انسان کا دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، وضو اصواتک، اگر ایسا ہوتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم اونچی آواز میں بات کرو گے تو تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رفیق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں دی، اللہ نے ان سے جنت کے وعدے کیے، اور وہ امت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اس دین کو جیسے اترا تھا غزت طریہ اسی طرح آگے منتقل کیا، عمل بھی کیا اور اس کو آگے منتقل بھی کیا، اور پھر اس دین کے لیے انہوں نے پورے اپنی زندگی کے اندر 30 سالہ دور خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، جنہوں نے اس 3 سالوں کے اندر جتنی اس دین کو ترقی ملی، عظمت ملی، فروغ ملا، ظہور ملا، ان کو دین کو پھیلنے کا موقع ملا، اس کے پیچھے ان لوگوں کی
حکومت ہے، ان کی محنت ہے اور ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. اور پھر اسی طرح جو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد والے جو خلفاء ہیں بنو امیہ کے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس دین کو پھیلایا. کہاں؟ حجاز اور کہاں؟ چینی ترکستان، روسی ترکستان، وہاں تک یہ دین پہنچا. اور پھر انہی لوگوں نے یہ دین اندلس تک لے کے گئے، اسپین تک لے کے گئے، فرانس کی سرحدوں تک یہ دین پہنچا اور پورے افریقہ کے اندر یہ دین پھیل گیا. اور ادھر فارس جو مشرق بعید کے ملک ہیں، انڈونیشیا ہے اور اسی طرح ملائیشیا ہے اور اسی طرح دیگر علاقے ہیں، وہاں دین پہنچا. برونائی تک دین پہنچا، جو اقصائے مشرق کے اندر جہاں سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، وہاں تک یہ دین پہنچا. یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے دین پہنچا. ان کے بارے میں جب دل کے اندر میل آ جائے، کراہت آ جائے، بلکہ ان پر نعوذ باللہ تبرہ کیا جائے اور ان کی توہین کی جائے اور ان کے نقائص اور ان کے کمزوریوں کو اچھالا جائے، تو لوگ ان کے سے بدگمان ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں. تو یہ کون سے دیندار ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اللہ نے پورے کیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم میں ایمان والے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ان کے ایمان کی گواہی دی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور ان کے نیک اعمال کی گواہی دی. لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں تمکن اور اقتدار اور حکومت اور سلطنت عطا فرمائے. تو یہ جو وعدہ ابو بکر کے لیے اللہ نے پورا کیا، عمر کے لیے پورا کیا، عثمان کے لیے پورا کیا، حضرت علی کے لیے پورا کیا، معاویہ کے لیے پورا کیا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے پورا کیا، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے پورا کیا. لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا، انہوں نے اس دین کی بالادستی، اس دین کی سلطنت اور اس کے نفاذ کا اہتمام کیا. دین قائم تھا، دین پھیل رہا تھا، دین کو ترقی ملی اس دور کے اندر. لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ سچے ہیں. اللہ نے ان کی عبادت کی گواہی دی، ان کے ایمان کی، ان کے عمل صالح کی گواہی دی. تو جس طرح میزان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح بعد میں آنے والوں کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیسے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، اس کے لیے میزان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. اور صحابہ کے بعد یہ تابعین ہیں، پھر یہ قرون الخیر کے لوگ ہیں، تابعین کے بعد اتباع التابعین، اور اس کے بعد تبع الاتباع. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ لوگ، ان کا مبارک وجود جب تک رہے گا اس امت کے اندر خیر اور بھلائی رہے گی. اور انہی کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر دینا، ان کو ایسا نعوذ باللہ راستہ دکھانا کہ وہ ان سے نفرت کریں، ان سے کراہت کریں، جبکہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت نے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ حبب اللہ الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. ایمان ان کا محبوب تھا، ان کا محبوب تھا، انہوں نے اس کو اپنے اندر رچا لیا، اتار لیا، بسا لیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. ان کے دلوں میں یہ ایمان آ کر سج گیا. یعنی اس دل میں جس طرح ایمان کو فروغ ملا، جس طرح ایمان کو رسوخ ملا، جس طرح ایمان ان کے دلوں کے اندر اتر گیا، اور یہ ان کی بشاشت کا اور ان کی خوشی اور سرشاری کا ذریعہ بن گیا. تو اس پر اللہ رب العزت نے گواہی دی، قرآن مجید میں یہ موجود ہے. پھر ان صحابہ کے متعلق بدزبانی کرنا یا ان کے متعلق بدگمانی رکھنا اور ان کے متعلق کوئی ایسا کلمہ کہنا جس سے ان کی تنقید ہوتی ہو، یہ انسان کے دین کے برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ ماشاءاللہ مولانا نے بھی بیان کیا، اور ان عزیزوں نے بھی اس کا اہتمام کر کے بہت اچھا اقدام کیا کہ یہ اہل خیر صحابہ رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ اصحابہ، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے، اللہ کے یہ ولی، اللہ کے یہ دوست، ان کا دفاع کرنا. اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کا دفاع اللہ کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بھی ان کا دفاع فرمایا، احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. اور اللہ رب العزت نے ان کے جو کارنامے ہیں اور ان کے جو محاسن ہیں اور ان کے جو
خوبیاں اور کمالات ہیں، یہ مسلمانوں نے ان کو مانا اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی الحمدللہ وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ ان کی عقیدت ہے، ان کے لیے احترام ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے ایمان کی بھی اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے ہیں صحابہ کے دور کے بعد، تابعین کے دور کے بعد، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ پہلے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ایمان میں ہم سے آگے تھے اور سب سے پہلے ہو گزرے، یا اللہ ان کو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو ان کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس مسجد کی انتظامیہ کو بھی اور ان حضرات کو بھی، حسین صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، اور اسی طرح آنے والوں کو بھی جنہوں نے اس میں اگر فائدہ اٹھایا، اللہ رب العزت یہ قبول فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اور یا اللہ ان کی جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ جو عمل آپ کی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے ہمیں اس کو عمل نصیب فرما۔ اور وہ کوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ہم ان سے بھی محبت کریں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کریں، جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، جنہوں نے اس دین کو پھیلایا، جنہوں نے اس دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کیا اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور ایسا زندگی کا نمونہ پیش کیا کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ دین کے اوپر چلا کیسے جاتا ہے، اس زندگی کا دستور اور اس زندگی کا قانون اور شریعت کا جو نظام ہے کس طرح اپنایا جاتا ہے، یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اور آج اگر اس امت کے اندر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو صحابہ کی طرح کے مسلمان ہیں، جو صحابہ جیسے مسلمان ہیں، ان جیسے موحد ہیں، ان جیسے متبع رسول ہیں، ان جیسے اطاعت رب اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس امت کے اندر کھڑے ہو جائیں اور دین کے اوپر استقامت اختیار کریں اور دین کی طرف پلٹ کے آ جائیں اور اللہ رب العزت پر توکل کریں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا اور مسلمانوں کو اللہ عروج عطا فرمائے گا، اقبال عطا فرمائے گا، غلبہ اور تسلط عطا فرمائے گا، اور کفر نیچے ہو جائے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر بڑی کمزوری آ گئی، دین کے اوپر استقامت نہیں، دین کی طرف رجوع نہیں، دین سے تمسک نہیں، ڈھیلا ڈھالا، اور جیسے بھی ہے ٹھیک ہے، اس دین کے اوپر اس طرح چلنے والے نہیں تھے جیسے صحابہ تھے، نہیں ہیں جیسے صحابہ تھے۔ اس لیے آج ہم اس چیز کے داعی ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ جیسے مسلمان بنو، صحابہ جیسے مسلمان بنو۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ ملو، فرمایا جماعت کون سی؟ فرمایا جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے جماعت، اس جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اور جو اس جماعت سے ہمیں الگ کرتا ہے، اس جماعت کو ہمارے لیے مبغوض بناتا ہے، ان کے بارے میں ہمیں ایسے راستے کے اوپر چلاتا ہے جو ان سے دور کرنے والا ہے، یہ دین کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دشمنوں کو ناکام و نامراد کرے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، اور اس دور میں بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت حق کی راہ کے اوپر قائم رکھے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا کی باتوں کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ صحابہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تعلق ایسا ہے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اب دعا کرنے سب کے لیے اور خاص طور پر اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح دین کے اوپر استقامت بخشے، صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور چلنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللهم انا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخلق فينا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خير لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خير لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ولا تنقطع،
ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صادقين مخلصين مؤمنين محسنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کی حفاظت کرتے ہیں، تیرے بندوں کے دفاع کے لیے، ان کی عزت اور آموز کے تحفظ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. یا اللہ ان کو اس چیز کا بہت بدلہ عطا فرما، مبارک اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا اور بڑھنے والا بدلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، اپنی محبت اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تیرے محبوب صحابہ، ان کے رفقاء، ان کے اہل بیت، ان کی ذریت، ان کی اعلیٰ اولاد اور ان کے رفقاء، یا اللہ ان سب کی محبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ان کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن تیری محبت اور تیرے پیارے حبیب کی محبت اور ان صحابہ کی محبت جو اس دین کے پہرے دار تھے اور اس دین کے علم بردار تھے اور اس کو آگے منتقل کرنے والے تھے. یا اللہ ان کی محبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ان کی محبت کے نتیجے میں ہمیں ان کے ساتھ ملا دینا. پیارے نبی نے کہا تھا، آپ نے بھی قرآن میں کہا ہے، الذین انعم اللہ علیہم، پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان المرء مع من احبہ، جن کے ساتھ محبت کرتا ہے آپ ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں. یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں اور تیرے حبیب کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو ان کے ساتھ ملا دے، ہمیں ان کے ساتھ ملا دے، ہمیں یہ محبت نصیب فرما دے اور ہمیں ان کے ساتھ ملا دے. اور یا اللہ اس زمرے میں شامل فرما دے. یا اللہ سابقون الاولون کے ساتھ ملا دے اور الصادقون المخلصون کے ساتھ ملا دے. یا اللہ اس مسجد والے اور اس کا اہتمام و انتظام کرنے والے اور یہاں جو دینی پروگرام ہوتے ہیں اس کا انتظام کرنے والے ان احباب کو جزائے خیر عطا فرما. ان کی زندگیوں میں، مال اولاد میں، صحت میں، عافیت میں برکت فرما. یا اللہ جتنے علماء اور طلباء اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، صدق و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اور جو اس کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں ان احباب کو یا اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. ان کے صدق و اخلاص میں اضافہ فرما، علم و عمل میں اضافہ فرما اور دین کے لیے محنت و کوشش کے اندر بھی یا اللہ ان کو مزید تمکن بھی عطا فرما اور استمرار بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور آپ وہ ہیں کہ تیرے سوا کون بخشنے والا ہے. آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی غفار اور کریم ہیں، آپ ہی ستار ہیں، آپ ہی اپنے بندوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا واعف عنا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا وتجاوز عن سیئاتنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی بہترین حالت میں یا اللہ توحید کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، توحید پر سچے ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمانا. اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزٍ ولا فاضح. اللہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچانا. اللہ ذلت اور ناکامی، رسوائی اور یا اللہ اس دن کی بے عزتی سے بچانا جس دن سارے راز کھل جائیں گے اور جس دن ہر چیز باہر آ جائے گی. یا اللہ تو نے دنیا میں پردہ پوشیاں فرمائی ہیں، یا اللہ آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمانا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں رسوا نہ کرنا. لا تخزنا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، لا تخزنا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين يا رب العالمين.